اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب، وجوہات، تدارک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک دن، پہلا دن اس کا گزر گیا۔ آج یہ دوسرا دن ہے، دوسری ایپیسوڈ ہے۔ آج یہ بات ہوگی کہ امت مسلمہ کے اوصاف۔ نظریہ عمل کی بنیاد بنتا ہے، بدن تو نظریے اور فکر کا غلام ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کا نظریہ ہی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو آخر وہ عبادت کی مشقتیں کس طرح اٹھائے گا؟ اگر کسی انسان کے اندر نظریہ توحید ہی نہیں ہے، اگر کسی انسان کے اندر نظریہ آخرت ہی نہیں ہے، اگر کسی انسان کے اندر کہ میں نے اس دنیا میں جب مر جانا ہے، اس کے بعد میں نے دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیا معاملات کیے ہیں، اگر کسی بندے کا اس بات پر یقین ہی نہیں ہے، تو وہ عبادت کی مشقتیں کیوں برداشت کرے گا؟ وہ ایمان کی لذتیں کیوں برداشت کرے گا؟ وہ ایمانت داری سے کام کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کو جب آئیڈیا ہے کہ میرا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہونا، تو وہ یہ سارے معاملات نہیں کرے گا۔ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ کس طرح وہ پیش کر سکتا ہے؟ تو مسلم قومیت کی بنیاد جس اعلیٰ اور بلند تر نظریہ پر رکھی گئی، وہ نظریہ توحید اور رسالت ہے، کہ جب تک بندے کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے معاملات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس بندے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، حالانکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں۔ جب اس کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہی کلیئر نہیں ہے، تو اس کے معاملات، اس کے احوال کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو نظریہ توحید کوئی صرف ایک تاریخی نظریہ نہیں ہے کہ جو بندے کی زندگی پر کوئی اثر مرتب نہ کرے۔ جیسے سومناتھ کا مندر محمود غزنوی نے فتح کیا تھا یا سبکتین نے، اس سے عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ توحید کا نظریہ ایک ایسا انقلابی نظریہ ہے جو ایک انسان کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید انسان کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا نظریہ ایک ایسا انقلابی نظریہ ہے جو ایک انسان کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا اقرار مکمل خود سپردگی اور اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقتی غلامی کا نام ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں زندگی کے ہر قدم پر تیرا حکم بجا لاؤں گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی غفار نہیں، کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی مالکی یوم الدین نہیں۔ تو جب بندے کا یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جب بندے کا یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے نظریہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو بندے کے سارے معاملات وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں زندگی کے ہر قدم پہ تیرا حکم بجا لاؤں گا، اپنی خواہش کو تیری رضا کے آگے قربان کر دوں گا، میرا سر تیری بارگاہ عالی میں جھک گیا ہے اور جھکا رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے بڑا خوب لکھا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، جس نام سے بھی پکارو گے میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا کیا پہنتے ہو؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو بھی پہناؤ گے خوشی سے پہن لوں گا۔ میں نے پوچھا کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہنے لگا جناب غلاموں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو بھی کھلاؤ گے میں خوشی سے کھا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، وہ مجھے جو حکم دیتا میں تعمیل ارشاد میں دوڑ پڑتا، وہ مجھے جو دیتا میں بخوشی لے لیتا، وہ مجھ سے جو لیتا میں بصد خوشی اس کے حضور پیش کر دیتا۔ عقیدہ توحید کا اقرار ایسی ہی مکمل خود سپردگی کا نام ہے۔
شاید یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت ہی دی، کیونکہ یہی عقیدہ اگر درست ہو جائے تو پورے کا پورا انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ انفرادی طور پر انسان میں عزت نفس، رجائیت، تقوی، تدین، عجز و انکسار اور اعلیٰ مقصد سے والہانہ لگن جیسی صفات پیدا کرتا ہے، اور اجتماعی طور پر سیاست میں خلافت، معیشت میں امانت اور معاشرت میں مساوات انسانی کا عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے۔ نظریہ توحید جس والہانہ خود سپردگی اور اقرار ابدیت کا نام ہے، رسالت اسی کے اظہار کی عملی صورت ہے۔ کلمہ طیبہ جو مسلم قومیت کی بنیاد بنا، اقرار توحید و رسالت کے دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ غور فرمائیے، جس قوم کی بنیاد ہی اتنا اعلیٰ نظریہ ہو، اس قوم کے بلند مقاصد اور اعلیٰ جد و جہد کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس نظریہ کو قبول کرتا گیا ایک دوسرا انسان بنتا گیا، اس کا جینا اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بنتا گیا، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کلمت اللہ کو بلند کرنا بنتا گیا، ان کی جملہ محنتیں اور کاوشیں رضا الہی کے لیے وقف ہو گئیں۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عرض بت شکنی کیوں کرتی۔ اس نظریے نے انہیں اوصاف حمیدہ کا پیکر بنا دیا۔ یہ لوگ کیسے بدل گئے؟ اللہ رب العزت نے اسی منظر میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل۔ تم ان کو رکوع اور سجدوں میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تمام عزتوں اور عروج کا سبب یہی اوصاف و کمالات تھے۔ آئیے امت مسلمہ کے ان اوصاف اور کمالات کا ذکر کرتے ہیں، اس باب کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو چھیڑ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے، کون سے ایسے کمالات تھے، وہ کون سے ایسے اوصاف تھے، وہ کون سے ایسے معاملات تھے کہ جو صحابہ کرام نے، جو ان لوگوں نے کیے کہ زمانے میں ان کو عروج مل گیا، ان کو ترقیاں مل گئی، ان کا نام صفحہ ہستی میں سب سے بلند ہو گیا، انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکر لے لی اور دنیا کے کونے کونے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بلند کر دیا۔